السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیات 15 تا 23 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان کا یہ قول اس مفروضے پر مبنی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے۔ دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توحید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا چھیڑ دی ہے؟ اگر رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنتی نظر آئے۔ تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم اس میں اتنی لچک ہی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مصالحت ہو سکے۔ کچھ ہماری باتیں مانو، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں گے۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے، اور اس میں ہم اللہ کا حق ادا کر دیا کریں، اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ آیت کے آخری حصے میں دونوں باتوں کا جواب ہے۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں، بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے میرے پاس آتی ہے، جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اس معاملہ میں مصالحت کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ قبول کرنا ہو تو پورے دین کو قبول کرو، ورنہ پورے دین کو رد کر دو۔ تمام دلائل تو پھر نسبتاً دور کی چیز تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی۔ آپ نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے، ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزرا، جوان ہوئے، رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو باتیں ظاہر تھیں، ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی آپ نے کوئی ایسی تعلیم و تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں جن کے چشمے یکا یک دعوائے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے ہوں۔ حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ کی باتوں، آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس ہی نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا ہو، جو آپ نے اچانک 40ویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے
کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آتی ہوئی چیز ہے۔ دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں بالکل نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری اور اس کے قبل کے دوسرے اوصاف میں سے کسی کا ادنا شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ واقعہ تعمیر کعبہ اس کی واضح مثال ہے۔ یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہیں اور میں نے خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو موجود ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن سفارشیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو؟ یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ طریقہ تھا اسلام، جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موجود کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ ہے جسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا اور ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو فوراً وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر آیات 21 سے 23 میں مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب تنگی، قحط سالی اور آرام و مصائب کے بعد رزق کی فراوانی، اسباب معیشت کی موجودگی وغیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے اور جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی، اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی متقاضی ہو تو بعد میں بھی۔ مکر کا لفظ عربی زبان میں خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اور پھر لفظ ہے یسرکم، وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ خشکی میں یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جس سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی ہیں جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کیا۔ اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے، پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ اس آیت میں انسان کی ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کتنا ناشکرا ہے انسان کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو پھر غیر اللہ کی ملاوٹ اس میں نہیں کرتا اور خالص وہ اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو۔ تو آج کی یہ چند آیات تھیں جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔